امام علی مقام نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی کہ جہاں عبادات ہی کا ماحول ہے، صبح و شام اللہ کی عبادات کی جاتی ہے، اللہ کی توحید ہے، اور اللہ کی طرف سے باقاعدہ یہ سند عطا فرمائی جاتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ اللہ کے پاک بندے ایسے ہیں کہ وہ دن رات اللہ رب العالمین کی عبادات میں مصروف رہتے ہیں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اور جس طرح سیدہ کائنات کا اپنے معمول بیان کیا، تو اس گھر میں امام علی مقام امام حسین پاک کی ولادت ہو رہی ہے اور اس گھر میں تربیت کی جا رہی ہے، اور وہ پھر ان نفوس قدسیہ کو عبادات میں محو دیکھتے ہیں، تو یقیناً پھر ان کی عبادات کا عالم کیا ہوگا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر کوئی بڑا مصلی بچھا لے باپ، 2 سال کا بچہ بھی ساتھ کھڑے ہو کر کوشش کی جاتی ہے جو ماحول دیکھتا ہے۔ اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں اور امام حاکم نے اس کو مستدرک میں بھی حضرت امام علی مقام کے تعارف میں اس کو بیان فرمایا کہ حضرت امام عالم قرآن و سنت تھے اور انتہا درجے کے عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار تھے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس کے باوجود جب اللہ کی عبادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو عاجزی انکساری کی وجہ سے، خشوع خضوع کی وجہ سے آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، داڑھی مبارک گیلی ہو جاتے۔ یہ کیفیت آپ کی عبادات میں اس کو محسوس کیا جاتا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ آپ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی یاد آتی ہے آپ کو دیکھ کر، اللہ کا قرب پایا جاتا ہے آپ کے ذریعے، اللہ رب العالمین کی آپ کی محبت کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ اور پھر اسی کا اگر ہم معاملہ دیکھیں، ہم آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہماری عبادت کا جو ایک تسلسل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہم اس کیفیت کو بحال نہیں رکھ پاتے۔ آج کسی کے گھر میں خدا نخواستہ اگر صدمے کی، موت مر کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ سارا عبادات کا ایک جو ذوق و شوق ہے، تسلسل ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام پاک کا معاملہ کیا ہے؟ کربلا میں شب عاشور جب امام پاک اپنے ساتھیوں کو آخری خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس میں آپ نے ان کو حکم فرمایا کہ اگر جانا چاہتے تو جائیں، کھلے دل سے آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ ہر ایک شخص کی زبان پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی تو کیا، اگر ہزاروں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی عطا فرمائے، آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نشاور کرنا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ اب پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے، پوری رات سجدوں کی لذتیں حاصل کی جاتی ہیں، اور یہاں جو امام پاک نے حضرت عباس کے ذریعے یزیدی افواج سے جو مکالمہ فرمایا اور اس میں ایک دن کی مہلت کے حوالے سے آپ نے کلام کیا، تو مہلت اس طور پر بھی تھی کہ آج اللہ رب العالمین کی عبادات سے خوب لطف اندوز ہو سکیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آپ اپنے لیے مہلت نہ چاہتے تھے بلکہ ان لشکر اشقیاء کے لیے آپ نے مہلت عطا فرمائی کہ آج وہ اپنے عمل سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اگر وہ واپس آنا چاہیں، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں، تو پھر آج بھی ان کے لیے مہلت ہے کہ آج اپنے عمل سے پشیماں ہو جائیں۔ اور پھر اسی کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حر کا جو معاملہ ہے، آپ کے بیٹے کا جو معاملہ ہے، کہ وہ اس عمل سے نادم ہو کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتے ہیں۔ پھر شب عاشور اسی کیفیت میں گزرتی ہے، 10 محرم کا دن آتا ہے۔ یہ دن تو ایسا ہے کہ صبح سے لے کر یہ کیفیت طاری ہے کہ یکے بعد دیگرے خانوادہ رسول کے، آپ کے جانثاروں میں سے، آپ کے اعوان و انصار میں سے شہید کیے جا رہے ہیں۔ ظہر نماز کا وقت آتا ہے اور ابھی تک 40 افراد شہید کیے جا چکے ہیں، یعنی شہادتوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نماز ترک نہیں فرماتے۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ سے عرض کیا جاتا ہے کہ حضور ہماری خواہش ہے کہ آپ نماز ادا فرمائیں، ہم آپ کی اقتداء میں سجدوں کی لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج ہم آخری نماز آپ کی اقتداء میں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت زہیر بن کین اور حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما یہ پہرے پر ہوتے ہیں اور وہاں سے جو تیر اندازی کی جاتی ہے اس کو اپنے جسموں پر سہتے ہیں۔ ظہر کی نماز اس کیفیت میں ادا فرمائی جاتی ہے، اور پھر جب آپ کا وقت شہادت آتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہے کہ جب گھوڑے سے اپنی سواری سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، سجدے کی حالت میں سر ہے۔ اسی کیفیت میں عبادت کا جو تعلق امام پاک سے ہے، نماز کا جو تعلق امام پاک سے ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہوا۔ اور پھر سلاسل طریقت میں ہر ایک سلسلے میں آپ کی جھلک نظر آتی ہے، کوئی بھی چاہے وہ قادری سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ بھی ہو، چشتی ہو، یعنی نقشبندی جو ایک تعلق ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑتا ہے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں تو آپ کا فیضان ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق آپ میں اہل بیت پہ مل بے شک، تو آپ میں حضرت امام علی مقام کا جو فیضان ہے وہ آپ کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی نظریے کا تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سا ہو، اس کا ایمان، اس کی محبتیں اور اس کا ایقان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس پاک دہلیز پہ اپنی وہ جبین کو نہ جھکا لے، اپنی نسبتوں کو قائم نہ کر لے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اور دنیا اور آخرت کی نجات وہ ممکن نہیں ہے۔ کیا بات ہے شاہ صاحب۔